ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا شب اسرا کے دھولا مال کے ہر دو سرا سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جڑے تسی میرے محبوب دے قدمہ چ بیٹھے ہو اور محبوب دے توسل دے نال تھانو دولت ایمان نصیب ہوئی میں رمضان المبارک دے تواڈے تے روزے فرض فرما دیتے اے ایماندارو کتب علیکم الصیام فرمایا میں رمضان المبارک دا مہینہ تواڈے واسطے روزہ فرض فرما دیتا ہے صرف تواڈے تے نہیں من قبلکم تواڈے تو پہلے بھی جڑے لوگ آئے نے میں انہاں واسطے بھی روزہ فرض فرمایا ہے ثابت ہو گیا کہ روزہ پرانی عبادت ہے نئی نہیں اور انبیاء علیہ السلام نو اللہ کریم نے رمضان المبارک دا مہینہ عطا فرمایا اور امت مصطفیٰ علیہ السلام نو بھی اللہ نے رمضان دا مہینہ عطا فرمایا حضرت آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تک بلکہ ذکر آندا کہ ایک دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دینے مولا میں تیرا کلیم ہاں میں تیرے نال گلاں کرنا تو میرے نال گلاں کرنا ہے جے ہو جی شان منو دیتی ہے کسے اور نو بھی دیتی ہے
بولو بولو. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ دی بارگاہ دی اندر، یا اللہ میں تیرے نال ظاہری طور تے ہم کلام ہونا، کیا میرے مولا کسے ہور نال بھی انہا پیار کرنا ہے، کسے ہور نو بھی انہا قرب دینا ہے؟ اللہ فرمایا تسی تے نبی ہو نا پیارے کلیم، چپ کرو، میرے امت دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت آنی ہے، اس امت دی شان ہے وے کہ او روزہ رکھ کے میرے نال گلاں کرنگے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جڑے ویلے ویکھیا نا، اللہ فرمایا فَإِذَا سَامَتْ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کلیم پلے کھیچ نہ رویں. تسی تے کدی کدی کو تورتے آکے گلہ میرے نال کر دے ہو، میرے پیارے محبوب دی امت کیسی امت ہوئے گی، انہوں نے میں رمضان دے روزے دیاں گا تے روز ہی میرے نال گلی پہجن کرنگے، روز ہی. سبحان اللہ، کیسی شان ہے، کیسی عظمت ہے، اور کیسی رفت حضور علیہ السلام دی. تو پتہ چل گیا کہ اقوام عالم دی اندر اور انبیاء سابقین دی اندر اللہ کریم نے روزے دا حکم فرمایا. جدو حضرت مریم سلام اللہ علیہا دی چولی اندر جدو رب نے بیٹا عطا کر دیتا، قوم گلہ کرن لگ پئی، قوم گلہ کرن لگ پئی. اللہ کریم نے فرمایا میری پیاری بندی انی نظرت للرحمن صوما، تو چپ کر جا، چپ کر جا، چپ کر جا. ہاں میری پیاری بندی تو کہا انی نظرت للرحمن صوما، میں روزہ رکھے ہے، روزہ دا میں نے چپ کر جانا. مفسرین فرماندے نے رمضان دے 4 نانے، کنے اگے تے کوئی سن دے ہو نا، سنو رمضان المبارک دے کتنے نام نے؟ 4 نام نے. ایک کے رمضان، ایک کے پڑھو. قرآن نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ ارشاد فرمایا پہلا ایدہ نام رمضان ہے. رمضان جڑا اے رمز وچوں نکلے ہے، رمز کہندے نے پٹھی نو، رمز کہندے نے پٹھی نو. فرمایا جڑی بھی پٹھی وچ شے رکھ دئیے وہ گل جاندی ہے. اللہ فرماندا 11 مہینے دے گناہ کٹھے کر لو، رمضان دی پٹھی وچ رکھو. فرمایا میں معافی دے چھڑاں گا، دے چھڑاں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا رمضان دا مہینہ ہوئے جدے وچ میں رمضان بھیجے ہے. ایک گل دوسری بات سماعت فرماؤ. فرمایا نہ کھانا میری صفت ذاتی ہے، نہیں انج نہ جاگ کے سنو. فرمایا نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا، فرمایا میری ذاتی صفت ہے. فرمایا رمضان وچ میں ساریاں صفتاں اے میرے بندے میں تیرے وچ ویکھنا چاہنا وا. میرے فرشتے بھی کھاندے نہیں، میں بھی کھاندا نہیں. فرمایا میں بھی سوندا نہیں، میں سون تو پاک ہاں. فرمایا تینوں رمضان اس واسطے دیتا ہے دنے روزہ رکھ لویں، راتاں جاگ کے کڈ لویں، وہ بھی صفت میری ہے.
جی جی فرمایا وہ بھی صفت میری ہے، یہ بھی صفت میری ہے۔ فرمایا اللہ لے آیا اللہ فرماندہ میں اونگ بھی کوئی نہیں، اونگ لٹ بھی کوئی نہیں۔ فرمایا جڑے میرے یار نے وہ بھی سوندے نہیں جی میں سوندا نہیں۔ فرمایا جڑے میرے محبوب بندے نے جس طرح میں سون تو پاک ہاں، حضرت سیدنا عمر فاروق پیار نہ کہو رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو روم دا ایلچی آیا مدینہ طیبہ وچ آ کے کہنے لگا میں تواڈے بادشاہ نو ملنا چاہنا۔ انہاں آکھیا ساڈے وچ بادشاہ کوئی نہیں، ساڈے وچ تے خلیفہ ہے، ساڈے وچ بادشاہ کوئی نہیں، ساڈے وچ تے خلیفہ ہے۔ ایک کتھے وے، ایک کتنے کھیتی باڑی کردہ ہوئے گا۔ روم دا ایلچی کہندہ میں گیا جناب بننے ویکھیا مرد درویش بازو دا سرانہ بنا کے نال جناب نال رمبی پئی ہوئی ہے، فقیر ستا پیا ہے، نبی دا غلام ستا پیا ہے، نبی دا غلام ستا پیا ہے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ رومی کشمیر آپ فرماندے نے رات پویت اے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی وائی درد مندانو یاد سجن دی ستے آیان جگاوے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتی باڑی کر کے آرام کر کے بازو دا سرانہ تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، سبحان اللہ، تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تری، سبحان اللہ۔ انج کر کے مرد درویش مراد رسول مطلوب رسول مشوق رسول دعائے رسول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین قائد المنافقین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے پہ نے روم دیل چی دی عادت بدلی، کہنے لگا واجوانا روب تے تیرا بڑا ہے، جلال تے تیرا بڑا مشہور ہے، آج کلہ ہی پیا ہوئے ہیں میں مار چھڑنا وہاں۔ روب دیل چی کہتا ارادہ کیتا زمین وچو دو شیر نکلے، انہوں منہ کھول لیا کہنے لگا اگاں ہو کی ہویا جی او دا یار اکھ لگی گئی ہے جدے نال لگی ہے او تے جاگ دے جاگ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ مولانا مشتاق احمد سلطانی۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماندن نے اٹھ فریدہ
فریدا ستے آ تو جھاڑو دے مسیر اٹھ فریدا ستے آ تو جھاڑو دے مسیر تو ستایو جاگدا تو ستایو جاگدا تیری ڈاڈے نال پریر تو ستا ماشا جی تو ستایو جاگدا تیری ڈاڈے نال پریر سینت ولا نو سبحان اللہ اٹھ فریدا مست ہو کے یار گل سنے کرو اٹھ فریدا ستے آ تو چاڑو دے مسیح اٹھ فریدا ستے آ مسین تو ستایو جاگدا تیری ڈاڈے نال پری تو ستایو جاگدا تیری ڈاڈے سبحان اللہ فرمایا پہلا نام ہے رمضان جی توجہ ہے پیار نہ کہہ دیو فرمایا رمضان کہندے نے پٹھی نو پٹھی وچ جڑی شے بھی سٹ دیئے گل جاندی ہے مک جاندی ہے اللہ فرماندہ بندے 11 مہینے تے اکھڑدا رہے ہیں غلطیاں کردا رہے ہیں تیا ایک مہینہ میں تیرے علی سردار مہینہ کل چھڑیا ہے اے دے وال دھیان کر لا اے تے تین واجہ مار کے بخشش دینا ہے دیکھو نا ایک بندہ کروں ٹردا ہے احرام بندا ہے جی عمرہ کردا ہے حج کردا ہے عمرے اور حج دا مقصد کی ہے کہ میری بخشش ہو جائے میں بخشیا جاواں میرے گناہ معاف ہو جان اللہ فرماندہ ہے تھے 3 لاکھ یا 3.5 لاکھ لا کے تو جا کے تے پھر حج کرنا ہے پھر بھی وہ دی مرضی ہے ہو سکتا وہ مننے تے مننے فرمایا پھر بھی وہ دی مرضی ہے وہ مننے تے پاویں نہ مننے فرمایا ایتھے تے تسی سارا کچھ لا کے آ کے بخشش مانگ دے ہو تے رمضان نو تے میں کلیا ہے اے ہر مسلمان دا مومن دا بوا کھڑکا کے کہندہ ہے للہ بخشش للہ بخشش للہ پڑھئے ذرا ان میرے نال مل کے تسا پڑھنا ہے مومنو خوشیاں مناؤ ماہ رمضان آ گیا مومنو اگلے جمعے ماشاءاللہ سارے دے منہ بند ہونے نے اللہ دے فضل و کرم تیاج تے کھلے نے کھا پی کے آئے بولو اللہ اکبر مومنو خوشیاں مناؤ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا رمضان جڑا مہینہ میں تواڈے وال بھیجے ہے دوسرا نا اے دا نام مواسات اے ہمدردی والا مہینہ
محبت والا مہینہ، پیار والا مہینہ۔ اللہ فرماتا رمضان اے دے 5 لفظ نے، رے تو مراد رضا الہی، رضا الہی، میم تو مراد محبت خدا بندی۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ والذین آمنوا اشد حبا پروردگار نے ارشاد فرمایا مومن دی محبت، سبحان اللہ، اچھی بولو، مومن دی محبت میرے نالے، محبت میرے نالے۔ تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اس محبت دا ذکر کر دیا ہویا، آپ فرماندے نے پارا گت، میاں محمد بخش صاحب نے بابا جی آکھا اے پارا گھت اے محبت والا اے پارا گھت اے محبت والا، پارا گھت اے محبت والا، گولی ایک بناویں خاک رلے سنگ خاک محمد تا سونا قیمت پاویں۔ چودھری جی کو سب اے تے آکھے نا میاں محمد بخش نے تے میرے پیر باہو بولے، ہاں میرے مرشد کامل و اکمل آپ فرماندے نے تن من یا تن من یاری میں شعر بنایا تے دل وچ خاصی محلہ۔ اب ایسی صاحب دیکھو حضور سلطان صاحب دا انداز دیکھو، فرماتے نے تن من من تن تن من یار میں شعر بنایا۔ فقیر دا انداز دیکھو گل کرن دا، تن من یار میں شعر، خرم شہزاد سلطانی صاحب تن مل مل تن تن میں شعر بنایا تے دل وچ خاص محلہ۔ آن الف دل بسوں کی تھی، سمجھئے سمجھئے، آن الف وہ دل بسوں کی تھی، میری ہو گئی خوب تسلا، ہن مینوں سب کچھ سب کچھ سب کچھ، ہن مینوں سب کچھ پیار سنی ہوئے جو بولے ماں سو اللہ درد منداں رمز پچھاتیا میرا کامل باہو بے درداں سر کھلا دوسرا نائدہ مواسات رمضان دا دوجہ نا کیے
مواسات دا مطلب ہے ہمدردی. اچھی بولو. ہمدردی پریت پیار. سن میری گل. یہودی عیسائی تے مسلمان. علامہ مولانا رومی مسنی شریف فرماندے نے تینے سفر پہ کر دے سن. مسلمان دا روزہ سی. جتھے جا کے شام دا ٹائم آیا لوکاں سمجھیا اترے وہی مسلمان نے. انہاں ہمدردی نہ دسترخوان وچھایا. جی ہمدردی نہ دسترخوان وچھایا. وچھا کے خیال آیا کم جناب انہاں روزہ کھلانے آ. روزہ کھلانے آ. ہمدردی مواسات محبت پریت پیار. روزہ کھلان واسطے انہاں حلوہ پکایا مہماناں لئی. ہن دعا دا تے روزہ ہے ہی کوئی نہیں. ایک یہودی ہے, ایک عیسائی ہے, ایک مسلمان ہے. کدوں یہودی مسلماناں نال پرید کر دے نے. بڑے پرانے دوکھی نے. وہ کہن لگا اینو حلوہ نہیں کھان دینا. کسے طریقے نال کہنے ہاں راتی سو جاؤ جنوں چنگیاں خواباں آن گیاں وہ حلوہ کھا لوے. مسلمان کہن لگا مینوں اے بھی منظور ہے. جی مسلمان کہن لگا مینوں اے بھی منظور ہے. رات نو سارے سوں گے. اس درویش نے روزہ تی افطار کر لیا. جڑے ویلے سرگی دا ٹائم ہویا وقت جاگے مدینے والے دی زیارت نصیب ہو گئی. وقت جاگے مدینے والے دی زیارت نصیب ہو گئی. آپ نے فرمایا درویشہ اٹھ سرگی کھا لے. حضرت جی کیویں کھاواں انہاں دی امانت ہے. فرمایا میں تینوں آپ پیا کھوانا وا. کھا لے کھا لے کھا لے. میں تینوں روزہ رکھان آیا ہوں. کڈا امتی نصیباں والا جنہوں نبی خواب وچ ملے. کڈا امتی نصیباں والا جنہوں نبی خواب وچ ملے. جڑے ویلے انہاں نوں ہوش آئی کہن لگا جی سناؤ خواباں تے کھاؤ حلوہ. کہن لگا میرا نبی آیا کوہ طور تے لے گیا انہیں سیر کرائی. دوجہ کہنا میرا پیغمبر بھی آیا انہیں بھی سیر کرائی. ہن نبی دا امتی بول کے کہندا میرا محبوب بھی آیا. انہاں آکھیا اٹھ کے حلوہ کھا لے سیری کر لے. کہن لگا تو تے چھڑیا ہی کچھ نہیں کدھرے سانو بھی واجاں مار لیں دو. انہیں آکھیا بڑا زور لایا کوئی کتور تے سی کوئی دوجے سمان تے سی میری واز اپڑی کوئی نہیں. کوئی دوجے سمان تے میری آواز اپنی کوئی نہیں. میری سرکار نے فرمایا میرے غلاموں صبح توڑی عید دا دن ہوئے گا سونیا کدوں. فرمایا جدو رمضان ہوئے گا. انہوں کہتے نے مواسات دا مہینہ, ہمدردی والا مہینہ, پیار والا مہینہ. عرض کیتی آقا کس طرح ہمدردی والا. اللہ جاندہ تو انہوں رب مدینے لے جائے. آمین آکھو آمین آکھو. اللہ تو انہوں مدینہ پاک لے جائے. اے شبان دے آخری دیاڑے نے کدی میرے سرکار دے شہر دا افطاری ویکھ لو تے عشق کوے گا مدینے والیاں نے مصطفیٰ نو ایویں نہیں سی منگیا. آج بھی چھوٹے چھوٹے بچے جناب مدینہ طیبہ وچ دسترخوان وچھان گے. اثر تو بعد شروع ہو جاندے نے. کوئی پتہ نہیں کون آ رہا ہے.
واجہ پہ مار دین تعال یا رفیق یا صدیق یا محمد واجہ مار دینے ساڑھے دسترخوان تے بے جاؤ پتہ چل گیا میرے آقا نو پتہ سی میرے دیوانے اس طرح دے ہونے نے اس واسطے میری سرکار نے ہمیشہ مدینے وچ ڈیرا لا لیا میری سرکار دے دیوانے آج بھی جڑے ویلے مدینہ طیبہ دی افطاری بیکھو تے عشق عروج تے آ جان دے او تے دور سی ستو دا کھجورہ دا آج تے بڑا دور ہے پر اسے طرح ہی عاشق جڑے نے آج بھی ڈیوٹی دے رہے نے تو دوستو پتہ چل گیا ہمدردی دا مطلب کی ہے فرمایا تساں روزہ رکھے ہوئے ہیں میں تو انہوں بلایا ہے دسترخوان تے بیٹھے ہو تساں روٹی کھا دیئے رج کے کھا دیئے روزہ افطار کیتا ہے پھر نماز پڑھیے پھر وہی ہمدردی ہو گئی سواب تینوں بھی مل جائے گا رکھن والے نہیں جی 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 کیسا انداز ہے حضور دا فرمایا ثواب تینوں بھی مل جائے گا رکھن والے نوں بھی مل جائے گا فرمایا تسی یہ دے وچ محبت رکھو گے پیار رکھو گے پریت رکھو گے سنو ہن ہمدردی کس طرح میں نبی کریم علیہ السلام دے زمانہ پاک دے اندر صدقے دی سری آئی کی آئی صدقے دی سری آئی او صحابی نے سمجھا کہ میرے نالو اگلا مجبور ہے میں وہ دے کار نہ کال دیا بولو انہیں جناب او دے کار پھیج دیتی حتیٰ کہ جناب ایک والو دوجے وال گئی دوجے والو تریجے وال گئی تریجے والو چوتھے وال گئی حتیٰ کہ ستاں کرامج پھر کے پھر پہلے کر آ گئی ستاں کرامج وہ پھر کے جدو پہلے گھر وچ آئی تے انہیں آکھے یارے ماجرہ کیے انہیں آکھے ہمدردی دائی نہ آئے کہ میں تیرے نال پیار کراؤں میں تیرے نال پیار کراؤں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے جنگ یرموک وچ میرا چچا زاد پائی جنگ وچ گیا ہویا ہے تے میں پانی لے کے او دے ول پیا جانا ہوا جڑے ویلے میں نزدیک پہنچا دوسرے پاسے آواز آئی العطش میں پیاسا ہوا وہ کہنے لگا مینو رہن دے انہوں پانی پلا میری خیر ہے او جڑا دوسرا کہندا العطش میں پیاسا ہوا انہوں پانی پلا انہوں پانی پلا جدو دوجے وال گیا تریجہ تڑف دے پیا وہ کہندا منو پانی دے دیو انہیں کہا گا منو رہن دے انہوں جا کے پانی دے دے شیابی فرماندہ رب دی قسمیں جد ماں پرت کے آیا پانی کسے بھی نہیں پیتا سارے ہی جامع شہادت پیئے پانی کسے بھی نہ پیتا تے جامع شہادت پی گئے ہن دیکھو اللہ فرماندہ ہے میں رمضان وچ انجتے میں 12 مہینے قادر ہاں جی ہر ویلے میں قادر ہاں ہر وقت میں قادر مطلق ہاں لیکن رمضان وچ میں خاص کر کے اپنی قدرت دا بندے تینوں رنگ بخانا روٹی تیرے اگے پئی ہوندی ہے میں کھان نہیں دیندا بولو بولو میرے بندے روٹی تیرے اگے پئی ہوندی ہے تے میں کھان نہیں دیندا تے ہن تے ماشاءاللہ رمضان بھی بڑا سخت کیوں ہوئے ناراض تے نہیں ہو گئے رمضان بھی بڑا سخت ہے حضور نے فرمایا ادھا نائے وہو شہر الصبر انہوں صبر والا مہینہ کہندے نے بولو بولو انہوں صبر والا مہینہ کہندے نے بھی روٹی کول ہے نہیں کھانی پانی کول ہے نہیں پینا کیونکہ حد بنی ہے نا سحری ویلے کھا لیا ہے ان افطاری ویلے تو ساں روزہ افطار کرنا ہے
بھی دوستو انسان جدوں ارادہ کر لے کہ اے میں کام بولو اے میں کام کرنا او دے وچ فضل الہی شامل ہوتا ہے بندے دی اپنی طاقت کو نہیں ہوندی او دے وچ فضل الہی شامل ہوتا ہے اللہ دی مہربانی تے او دی رحمت جڑی ہے او شامل ہوندی ہے جدوں او دی رحمت شامل ہوندی ہے نا تے انسان نو کوئی محسوس نہیں نہ بھوک محسوس ہوندی ہے نہ پیاس محسوس ہوندی سنو میں تنوں حدیث سناواں حدیث سناواں نبی کریم علیہ السلام تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دے گھر تشریف لے گئے آپ جدو گھر تشریف لے گئے تو آپ نے ویکھیا کہ بیٹی جڑی ہے وہ بھوک اور پیاس نال نڈھالے میری سرکار فرمائے بیٹی خیر ہے عرض کیتی ابا جی پیاسے اور بھوکے میری سرکار نے کنڈ تے ہاتھ تر کے نا تے نبی پاک نے انج سجا ہاتھ رکھیا نا تے حضور نے انج آسمان وال نظر چک کے عرض کیتی مولا میں محمد اج تو بعد تیری بارگاہ چ عرض کرنا نہ میری دھی نو بھوک تنگ کرے نہ پیاس تنگ کرے نہ میری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نو نہ بھوک تنگ کرے تے نہ پیاس آپ فرماندی نے جدوں میرے آقا نے میری کنڈ تے ہاتھ رکھ کے کہہ دیتا نا اس دن تو لے کے نہ مینوں بھوک نے تنگ کیتا ہے نہ پھر مینوں پیاس نے تنگ کیتا ہے تے جڑا انسان سحری دے ٹائم روزہ رکھ دا ہے بھئی روزہ رکھ کے کئی بندے خرافات دی طرف تباہ لے جاندے ہیں حکم ہے کہ روزہ رکھ دکان تے بھی بیٹھا تے کام کر رجال اللہ تلہیہم عن تجارہ اللہ فرماتا ہے میرا ذکر کو تین تجارت تو روک دے میرا ذکر یا میری یاد تینوں کوئی کاروبار تو روک دیئے فرمایا کاروبار بھی کر ذکر بھی کر میں کسرت نہ لکھا نہ لویکھے ہے رمضان المبارک دے مہینے میں خوش نصیب ایسے دکاندار ہوندے نے جڑے دکان وچ بیٹھے نے باوضو بیٹھے نے قرآن کھلا ہے تلاوت کرن نے دکان بھی چلان دے میں اپنی اکھاں نال ویکھے نے یہ ہن دے دور اندر بھی اللہ دا خاص اس احسان ہے اس بندے دے ہوتے کہ جڑا تلاوت اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں قیامت دے میدان دے اندر رمضان بھی تہاڈی سفارش کرے گا رمضان المبارک دا مہینہ بھی تہاڈی سفارش کرے گا اور فرمایا رمضان المبارک دا مہینہ بھی تہاڈی سفارش کرے گا تے قرآن بھی تہاڈی سفارش کرے گا قرآن دے بارے تے اس طرح میں ذکر ویکھیا ہے کہ ایک آدمی نو اللہ کریم حکم فرمائے گا کہ اس بندے نو جہنم دی طرف لے جاؤ جدو ملائکہ انہوں لے کے ٹر پہن گے تو سورت مزمل سامنے پیش ہو جائے گی یا اللہ یا انہوں جنم چو کڑ لے تو یا پھر میں نو قرآن چو کڑ لے سفارش اس طرح کرے گا میرے پیرے باؤ نے ہمیں نے فرمایا بے بسم اللہ ایسے میں اللہ دا شفاعت اے سرور عالم چھٹ سی عالم اے ساراہو حدوں بے حد درود نبی دے جس دائن پسارا نصیب او تینا دے میرا کامل باہو با نصیب او
میرا کامل باہو جنہ مل گیا نبی سہارا فرمایا رمضان میں سفارش کرے گا. بولو بولو بھئی. اللہ فرماندہ من ذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے قیامت نو جڑا میرے حکم تو بغیر سفارش کرے گا؟ کون ہے جڑا میرے حکم تو بغیر سفارش کرے گا؟ یار کیڑی کیڑی سفارش دساں؟ حضور فرماندے نے حشر وچ ایک میرا عاشق اٹھے گا. ایک سبحان اللہ. نہیں سنو سفارش دی گل. ایک میرا عاشق اٹھے گا. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا 70,000 آدمی جدے تے جہنم واجب میں کر دیاں گا انہوں نے جہنم وچ میں کلاں کلاں گا. فرمایا اکو میرے عثمان غنی دی وسیلے دے نال 70,000 نو میں جہنم چ کڈ کے جنت وچ لے جاؤں. اور پھر قبیلہ ربی اور مضر یہ دو قبیلے مدینہ پاک بڑے ہائی قسم دے قبیلے ہوئے نے. جو صاحب ہائی قسم دے قبیلے ہوئے نے. حضور نے فرمایا میرے کلے خواجہ اویس دی برکت نال کلے میرے خواجہ اویس کرنی دی برکت دے نال فرمایا قبیلہ بنو قبیلہ ربی اور مضر انہاں قبائل دی طرف جتنی بکریاں ہونگیاں انہاں دے بدلے وچ اللہ انہاں لوگاں دی بخشش فرما دے گا. پتہ چل گیا ساڈا تے غریباں دا انجی کم بن جانا ہے. کدھرے نبی نے بخشوا لینا کدھرے علی نے بخشوا لینا. ہاں تے حدوں بے حد اے درود نبی تے جس دائے پسارا نال شفاعت اے سرور عالم نال شفاعت اے سرور عالم چھٹ سی عالم اے سارا میں قربان تو میرا کامل باہو جنہ مل گیا نبی سہارا. حضرات ذرا غور فرماؤ. لفظ شفا جڑا ہے نا شفا پڑھے لکھے حضرات ساڑھے دیہاتی جٹ برادری ہر والے کچہریاں چی مر جاندی شفے کر کے انہوں نے پوچھا بھی شفا کر دے کیوں؟ سکھا جی شف نکلے ہے بنی جتھے رل دی ہوئے. سبحان اللہ. بولو بنی جتھے رل دی ہوئے اتھے ہوندہ شفا. میں پوچھا سونیا تو کہ میں سفارش کرانی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے امتی سوکھا جائے تینوں صاحب دا سنا اپنی بنی میری بنی نہ رلا کے آ جاؤں. اپنی بنی جڑی ہے میری بنی نہ رلا کے آ جائیں تے پھر تیری شفاعت کرانی منو اوکھی ہے. حضور فرماندے نے حشر دا میدان ہوئے گا میرے کانوں وچ آواز آئے گی پیارے محمد تیرا امتی جنمی او فرشتے لے کے چلے جاؤ بچا لو. حضور فرماندے نے میں ٹور پواں گا فرشتیاں دے کول جا کے نا تے میں انہوں نے کہاں گا کھلوتے جاؤ کتے کھڑن لگے ہو؟ جی ہے ہی ایڈا پیڑا ہے تینوں جنم میں جی کھڑنا. فرمایا کھلوتے جاؤ. فرشتے کہندے نے رب دا حکم ہے
حضور فرماندے نے رب نال بھی گل کر لینا پہلے تسی تے کھلو جاؤ حضور علیہ السلام نے فرمایا رب نال بھی خرم شہزاد سلطان صاحب رب نال بھی میں گل کر لینا حضور فرمایا کھلوتے جاؤ فرشتے کھلو گے حکم ہویا کھلو جاؤ ویکھو 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 میرے یار دی کی تمنا ہے ویکھو میرا یار کی آندا سنو گل فرشتے کھلو گے فرمایا انہوں کیوں کھڑن لگے جنم میں یہ دیاں غلطیاں زیادہ نے نیکیاں کٹ نے فرمایا چلو ساریاں گلاں چھڈو میرے سامنے تول لو گے فرشتیاں نو کی پتہ سی مصطفیٰ آپ آئے فرمایا میرے سامنے تول لو گے لو جی یہ کیڑی گل ہے تول کے بغانے میں تول لو نیکیاں کٹ گئیاں تے غلطیاں ود گئیاں سرکار نے جیب وچوں ایک چھوٹا جا پرزا کڈیا کٹ کے نیکیاں لے پلڑے تے رکھ دیتا جدو نیکیاں نے پلڑا بھاری ہو گیا نا تے فرشتے کہندے نے مبارک ہوئی ہوئے جنت لب گئی ہے جنت لب گئی ہے جنت لب گئی ہے جنت لب گئی ہے فرشتے کہندے نے مبارک ہوئی ہوئے جنت لب گئی ہے وہ بڑے رام نے پوچھدا ایڈے اوکھے ویلے کام آنا لیا تسی کون ہو فرمایا میرے غلام میں تیرا رسول محمد ہاں اے پتہ ہی میں پرزا کیڑا ویچ رکھے ہے آقا کیڑا رکھے ہے جے فرمایا ایک باری تو عشق نال میرے تے درود پڑھیا سی میں سنبھال کے رکھے سی آج تیرے کام آ شفاعت اے سرور اے نال شفاعت اے سرور عالم چھٹ سی عالم اے سارا حدوں بے حد اے درود نبی تے آئے جس دائے دے پسارا ہوا نصیب او تنان دے میرا کامل باہو جنہ مل گیا نبی سہارا سبحان اللہ کتنی شان ہے فرمایا جدو میرا بندہ سارا دن اپنے ہاتھ نو روک دے کھانے تو اکھ نو روک دے غیر ویکھن تو کناں نو روک دے غیر سنن تو لباں نو روک دے پیڑی گل کرن تو اے حدیث سماعت فرما لو صحابی فرماندن میں حضور دے کول بیٹھا ساں تے دو عورتاں آئیاں رمضان دا مہینہ حضور نے دوہاں نو وکھرے وکھرے پیالے دیتے فرمایا دے چ الٹی کرو انہاں دوہاں نے کہہ کیتی صحابی پوچھا یا رسول اللہ کہہ فرمایا صرف میں تانوں دسنا ہی یہ چاہنا کہ نہ رزق حلال نہ روزہ رکھے ارادہ بھی صحیح کیتا ہے لیکن ساری دیاری گلہ کٹ کے نراستے نہیں ہو گئے گلہ کٹ کے فرمایا ایک گلے دی علامت ہے روزے وچ کوئی شک نہیں کہ نہ روزہ ساڑھا کی حال ہے بھی ایمانداری نے دسو منہ تے روزہ ہوئے میں اس ہستی دی خود زیارت کیتی ہے اللہ انہاں دی قبر تے رحمتاں دے نزول فرمائے او صبور شریف ہے پمبر تو پچھے ضلع گجرات دا کنڈا ہے اتھے حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ قاری صاحب ہوئے نے کہ آپ دوہاں لتاں تو معذور سن پیڑی تے بیٹھ کے نے اپنی کوٹھی وچ قرآن پڑھان دے ہندے سن تے انج زمیندار سن اللہ دا کرم سی کوئی بندہ ایویں گلاں کرن لگ پیا تے عادت انہاں دی ہوندی سی ساری رات عبادت کردے سن دنے روزہ ہوندا سی 12 مہینے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اس درویش نو حضرت جی
ایک بندہ ایویں گلاں کرن لگ پیا حضور کیویں معراج تے گئے نے بغیر سمانہ تو بغیر پوڑیاں تو بغیر کیویں حضور معراج تے گئے نے آپ فرمان لگے جھگڑا نہیں کریدا تینوں جو کیا جتھے نبی دا مقام ہے اتھے عقل نو دخل کوئی نہیں عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ آپ نے فرمایا جتھے مصطفیٰ علیہ السلام دا مقام ہے اتھے عقل قرباں ہے تو اس بات سے چکا دے لی پینا ہے اس سکتا جی میں نہیں ماندا فرمایا تو کیویں مننے گا آپ بیٹھے سن نا پیڑے تے ہے نا انج ہاتھ رکھ کے فرمان لگے چالو پیڑیا تو محمد دا نوکر ہے چالو پیڑیا تو تا چل ہاں انہوں دس تے صحیح اگر غلام میں راج انج کر سکتے ہیں تو محمد نو کر لگے کیڑی دے آپ نے صرف اتنا ہی فرمایا کہ اٹھ تو چل چلیے پیڑا اٹھیا ٹورن لگ پیا جیسے 2-3 فٹ تے گیا تو کہندا او کیا فرمان لگے چل تھلے فرمان لگے ہون کو پلے کھلت تھا ہی پیری پہ کے کہن لگا حد ہو گئی ہے جی 14ویں صدی دے نوکر دا یہ حال ہے تو پھر محمد دا کیا کہنا مصطفیٰ علیہ السلام دا کیا کہنا تو انسان صبح تو لے کے 17 اور 18 گھنٹے ساڑھے مسلمانہ دے اندر ایک بڑی سخت قسم دی بیماری آ گئی ہے نالے غلطی کرنی ہے نالے تیڑنا ہے کیوں ہے ناراض ہو بولو گل صحیح ہے کہ غلط ہے نالے کر دے بھی غلطی نے اللہ نے جدو دے پردے بندے دے بنائے نا شبیر صاحب تو اللہ نے فرمایا ولم یسروا ما بانفسہم فرمایا تکرار بھی کرے گا گناہ بھی کرے گا تو تڑے گا بھی اللہ نے پردے فٹ کر کے آکھے تمہیں انجدہ ہونا ہے تو ہونا ہی ساسو یہ دے شک کوئی نہیں نا ہن ایک بندہ روزہ بھی نہیں رکھدا تے بر سرے میدان ننگیاں ہو کے کھاوے ایمانداری نہ دسو مسلمان ہے بولو او دی عادت کو مسلمانہ والی ہے کم از کم میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے کہ گلی چ گزردا سا رمضان دا مہینہ سی عیسائیاں دی بستی سی میرا حال 12 سال دا بچہ ہونا یا 10 سال دا بننے نکل کے روٹی پھڑ کے نے چوک چ کھلو کے نال ہی کر دے چوک سکھاندا ہی پیا پیو بننے نکل کے کہنے لگا بے ہدایتیا جے تو کھانی ہے تے اندر ہو کے کھا لیا مسلمانہ دے روزیاں دے دیاڑے نے مسلمانہ دے رمضان المبارک دے دیاڑے نے اگر تو کھانا ہی ہے تے بنے ہو کے نہ کھا اندر وڑ کے دیکھو جی اللہ فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فرمایا اگر تم مریض ہیں تو تیرے واسطے حکم ہے عورت نے حکم ہے کہ اگر انہوں پتہ ہے کہ میں بچے نو دودھ دیاں گی تو بچہ میرا بلکے گا شریعت دا حکم ہے کہ تو قضا کر کے رکھ لے قضا کر کے رکھ لے اگر بچے دی جنم دی صورت ہے پھر بھی شریعت نے ایڈا کو جبر تو نہیں کیتا شریعت نے لیکن اے بھی تے نہیں نا کہ مسلمان ہون دے باوجود انسان دندناندہ پھرے تو بننے نکل کے جناب کھاندہ پھرے کیوں بھائی یہ صحیح ہے چلو کم از کم جے تو روزہ نہیں رکھیا تو ادب ہی کر لے ہو سکتا ہے اللہ تینوں اس ادب دے سلے وچی بخش لوے ہو سکتا ہے اللہ تینوں اس ادب دے سلے وچی بخش لوے پھر دوستو یہ رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا ہے سانو صفحہ دی